ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. ایک آدمی پکا کافر 100% مرا ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنتیں بھی ہیں، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی لعنتیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت کو بھی یاد کریں، یہ اس وقت کو بھی دیکھ سکیں کہ جب برات کا اظہار کریں گے، اعلان لا تعلقی کریں گے. ہم نہیں جانتے ان کو کون. الذین اتبعوا، متبعین، جن کی اتباع کی گئی ہے، جن کے نقش قدم پر چلا گیا ہے، جن کو اللہ سے بڑھ کر پوجا گیا ہے، محبت کی گئی ہے. کن سے اعلان برات بیزاری کریں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہم پہچانتے نہیں ان کو. من الذین اتبعوا، اپنے متبعین سے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے. اور اگر ان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفات کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں آیا بلکہ مزید دور ہو گیا، تو یہ سمجھ لے اللہ کا عذاب تھا اور یہ اس کو لے ڈوبا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازمی ضرور آزمائیں گے، آزمائش سے گزاریں گے. آزمائش کس کس طرح کی ہوگی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ہوگا، تھوڑا سا کچھ خوف ہوگا، ڈر. والجوع، اور بھوک. ونقص من الاموال، نقص کمی کو کہتے ہیں، مال کی کمی. والانفس، نفسوں کی جان کی کمی. والثمرات، اور پھلوں کی اور رزق کی کمی. وبشر الصابرین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے صابرین کو. صابرین کون ہیں، ان کی تعریف آگے آ رہی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے ہمارے سبق کا آج آغاز ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ابتلا کو ذکر فرمایا ہے. قانون ابتلا، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو. بعض اوقات تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، تو لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی. عام طور پہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب تھا یا آزمائش تھی. اس میں اہل علم کہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی اس قسم کی تکلیفیں آئیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ پریشانیوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد، اللہ کی آزمائش کے بعد اگر انسان پلٹ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو وہ آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا. اور اگر ان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفات کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں آیا بلکہ مزید دور ہو گیا، تو یہ سمجھ لے اللہ کا عذاب تھا اور یہ اس کو لے ڈوبا. خاص طور پر کووڈ کے بعد سے حالات دیکھیں دنیا کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کووڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ ابھی سیلاب کا ہمارے یہاں معاملہ ہوا. ابھی بھی یہ موسم ہے کہ اس میں ہمارے زرعی زمین جو ہے اس کو گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج بھی خانے وال ملتان میں جہاں پر آم کا سیزن ہے کہ آم پک جائے، وہاں پر آج بھی بارش اور رزالہ باری ہوئی ہے، جس سے ان کی کپاس کی فصل بھی متاثر ہوئی ہے، آم کے باغات بھی متاثر ہوئی، بے موسم بارش. ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ آزمائش سے سب کو گزارتا ہے، جو اس کا قانون ہے. محبت بھی ہے، کیونکہ ان عظم الجزا مع عظم البلاء، انسان کو آخرت میں اونچا مقام بھی اسی صورت میں ملتا ہے جب دنیا میں آزمائشوں میں سب سے زیادہ گزرا ہو. اور جس دنیا میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ کو آزمایا گیا ہے. لہذا کوئی بھی پریشان ہے، کوئی بھی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، مصائب میں مبتلا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. قرآن مجید میں بیان کردہ انبیاء کے واقعات ہیں، خاص طور پر سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف نازل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے ہوئی تھی، پوری صورت ایک ساتھ. تو ہم تمہیں آزمائیں گے. بعض اوقات انسان کل قیامت کے دن اس کو جو مقام ملنا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو جنت میں مقام دینا ہوتا ہے، وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا اپنے اعمال سے، کیونکہ جنت تو اللہ کی رحمت ہے. باقی جنت کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کے عدل پر ہے، یعنی جیسا انسان کا عمل ہوگا اس انداز کی، اس مقام کی، اس درجے کی اسے جنت ملے گی.
پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے جس پر اس کو صبر بھی عطا کرتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے اور پھر اس صبر کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، ڈر دشمن کا، اور یہ ہر وقت تھوڑا بہت انسان اس میں مبتلا رہتا ہے کہ کب ہم پر کوئی دشمن حملہ کر دے، اور یہ دنیا میں چلتا آیا ہے۔ قومیں تقسیم رہی ہیں، دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ جی سب امن و امان سے خوشحال رہیں، یہ کبھی بھی ممکن ہو نہیں سکے گا۔ والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک سے آزمائش انسان کی تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں کہ جس سے میں کچھ خرید کے کھا سکوں، یہ میری آزمائش ہے۔ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے کہ جو جی چاہ رہا ہوتا ہے وہ کھا سکوں، یہ ایک۔ دوسرے نمبر پہ میری جیب میں پیسے تو ہیں لیکن وہ چیز مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہے، آٹا شارٹ ہو گیا، چاول ہے نہیں، تیل دستیاب نہیں ہے، ان چیزوں کی پیداوار میں کمی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں، وہ چیز دستیاب بھی ہے، لیکن آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، اب آپ کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے، اس مرض کی بنا پر آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے۔ والجوع، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ونقص من الاموال، مال کی کمی، اللہ تعالیٰ انسان کے مال کو کم کر دیتا ہے۔ مال کس طریقے سے کم ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، جب عطا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو بھی کماتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، یہ سمجھ دی ہے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا وہ رزق ہے، آپ اللہ کی طرف سے دوسری نعمت کے مستحق ٹھہر گئے کہ ایک تو اللہ نے آپ کو رزق دیا، اس کے بعد یہ سمجھ بھی دی کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر خود سے کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، نہیں تو وہ دو ہاتھ میرے پاس بھی ہیں، دو کان میرے پاس بھی ہیں، دو آنکھیں، ایک منہ، میرے پاس بھی وہی عقل ہے، لیکن میں اور آپ بہت بڑا فرق رکھتے ہیں دنیا کے مال کے اندر۔ ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ایک ہی والد ہوتا ہے، چار بیٹے ہوتے ہیں، لیکن چاروں بیٹے اسٹیٹس میں الگ الگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ کسی کا کم، کسی کا زیادہ۔ والانفس، جانوں کی کمی، اس میں بھی دونوں معنی موجود ہیں، انسان کی وفات بھی شامل ہے، اس کے بچوں کی وفات بھی شامل ہے، اس کے بڑوں کی وفات بھی شامل ہے، یا اس کی اپنی بیماری بھی شامل ہے، اس کے اعضاء کی کمی بھی شامل ہے۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی، کہ انسان کے لیے زمین سے چیزیں اگے نہ، پیدا ہی نہ ہو، زراعت نہ ہو۔ وبشر الصابرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ لاسٹ کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو دو آیات پہلے یہ ٹکڑا موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آیت نمبر 153 کے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کی معیت، یہ ساتھ، اللہ کی یہ معیت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ دنیا میں خوشحال رہیں گے۔ اللہ کی یہ معیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے لیے آخرت پکی ہے، دنیا میں آزمائش آئیں گی۔ اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کو مل گئی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت کوئی پہنچتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بھی عالم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 40 سال آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے، مائیگرین کا درد، وہ مجھے ہوتا رہا 40 سال، لیکن اس درد کے متعلق میرے گھر میں نہ میرے بیوی بچوں کو پتہ ہے، نہ میرے ماں باپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس درد کی شکایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کئی سالوں سے میں ایک اور مصیبت میں مبتلا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایک آنکھ سے نظر آتا ہے اور دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن میرے گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، دوسری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ صابرین وہ ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی شکوے شکایتیں لے کر دنیا کے پاس نہیں گھومتے، ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اور یہ کلمہ اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے، امت محمدیہ کو۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کا استدلال بڑا زبردست ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ تعالیٰ نے لگتا یہ ہے کہ امت محمدیہ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے۔ کیوں؟ کیسے لگتا ہے؟ اس طرح سے لگتا ہے کہ اگر یہ جملہ پچھلے انبیاء کو، پچھلی شریعتوں میں ہوتا تو یعقوب علیہ السلام
اپنے بیٹوں کی جدائیگی پر، خاص طور پر اپنے دوسرے بیٹے کی جدائیگی پر اپنی زبان سے جملہ ضرور کہتے، یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، افسوس، ایک اپنے غم کا اظہار کیا یوسف علیہ السلام کے متعلق، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جملہ ادا نہیں کیا۔ یہ جو جملہ ہے یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ انا للہ، یہ جو لفظ اللہ کے اوپر لام ہے یہ لام تملیک کا ہوتا ہے۔ تملیک کا مطلب اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور مالک اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے، وہ اس نے ہمیں پیدا کیا، صحیح سالم پیدا کیا، اب وہ تھوڑا سا آزما رہا ہے، یہ اس کا قانون ہے، اور اس آزمائش میں بھی وہ ہمیں عطا کرے گا، وہ ہمیں نوازے گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے بھی ہم نے رب کی طرف جانا ہے۔ اس ایک جملے کے اندر اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار ہے، اللہ کی الوہیت کا بھی اقرار ہے، آخرت کا بھی اقرار ہے، آخرت میں جزا اور سزا کا بھی اقرار ہے، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہمیں آخرت میں بہت کچھ ملنا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے جو آگے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں، اس جملے کو اپنی زبان پہ ہمیشہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک، کیونکہ صبر جو ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مصیبت پہنچتی ہے پہلے جھٹکے پر صبر ہوتا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب اطلاع آتی ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے پہلا جھٹکا جب لگتا ہے انسان کو اسی وقت صبر کرنا، بعد میں تو آ جاتا ہے، تو جب پہلا جھٹکا لگے اور اس وقت آپ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل جائے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کوشش کیجئے کہ ہماری زبان پہ جاری رہے۔ مصیبت کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ یا کوئی اور ذکر وہ مصیبت کے وقت ثابت نہیں ہے، یہ ذکر ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صلوات ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ صلوات کا معنی ہمارے عام طور پہ کیا جاتا ہے رحمتیں، رحمت، لیکن آگے بھی چونکہ رحمت کا لفظ ہے تو ایک ہی رحمت مراد نہیں ہے، یہ ہے خاص اللہ کی عطائیں، خاص نوازشیں، خصوصی رحمتیں، خصوصی فضل۔ اگر بندہ اس مشکل میں صبر کر گیا، اس پریشانی میں صبر کر گیا، اور صبر کا میں نے آپ کو معنی مفہوم پچھلی کلاس میں بتا دیا تھا، تو اس کے اوپر اللہ کی خصوصی نوازشیں اور عطا ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوں گے، اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے والے بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے۔ لہذا انسان کو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے مصیبت کے وقت۔ آگے ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پیچھے ہم نے تحویل قبلہ کے اندر بیت اللہ کی تاریخ پڑھی، کعبہ کا تذکرہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، تو وہاں کی آباد کاری کے حوالے سے چند باتیں آپ جانتے ہیں، صفا مروہ پہاڑی، تو اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس کے اوپر جو انسان چلتا ہے، دوڑتا ہے حج اور عمرے کے اندر، تو یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اور دوسرا جو ہے خاص طور پر اگر آپ نے کسی صابر کو اپنے سامنے اس وقت رکھنا ہے تو صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑتی ہوئی اس عورت کو ذہن میں لے آئیں جو اپنے بچے کی پیاس کی شدت کو لے کر اس پہاڑی کے اوپر دوڑ رہی تھی، خاتون تھی اکیلی، بچہ تھا اس کے ساتھ چھوٹا، اور وہ اس پہاڑی کے اوپر اکیلی، بواد غیر ذی زرع، ایک جنگل نما وہ وادی تھی، اور وہاں پر وہ خاتون نے 7 چکر لگائے تھے، اور اللہ نے ایسا کنواں پھر اس بچے کے قدموں سے جاری کیا تھا کہ آج تک میں اور آپ اس پانی کو، اب تو ہم یہاں اپنے شہر کے اندر مہنگے داموں خرید کر پیتے ہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، اور صبر جتنا اعلیٰ ہوگا عطا بھی اتنی اعلیٰ ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں، صبر جتنا ہلکا ہوگا اللہ کی رحمت بھی اسی حساب سے ملے گی، جتنا اونچا صبر ہوگا اتنی اونچی رحمتیں اور اتنا اونچا اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ بعض اوقات انسان کے اپنے صبر کا صلہ اپنی اولاد، اپنی نسلوں تک جاتا ہے، بعض اوقات اس کے رہتی دنیا تک اثرات لوگ محسوس کرتے ہیں، جس طرح صفا مروہ کے اوپر دوڑنے والی ایک خاتون کا معاملہ ہے، اور بچے کے پیروں سے نکلنے والے، اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے نکلنے والا پانی جو ساری دنیا کو اب ایک طرح سے میسر ہے، حاصل ہوتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی کنواں اس قسم کا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، کوئی کنواں اس سپیڈ سے اتنا زیادہ پانی نہیں دے سکتا، وہ اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا ہے وہ ایک دن میں ہی شاید خشک ہو جائے، جتنا پانی وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، جب آپ
تقریباً سبھی حج عمرہ کرتے ہیں آج کل. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو. آج کل مسجد حرام کے ساتھ ہی یہ جگہ بنی ہوئی ہے. یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں علامت، نشانی. اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ بھی اللہ کی ایک نشانیاں ہیں. اور بھی نشانیاں ہیں. بیت اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ کی شاعر کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے دل کے ساتھ، یہ اس کے اللہ سے دل سے ڈرنے اور اللہ سے دل سے محبت کرنے کی علامت ہوتی ہے. یہ اللہ کے شاعر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی. سیدنا جابر فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے طویل، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرے کا پورا تذکرہ انہوں نے ذکر فرمایا. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کیا اور سارے معاملات ہوئے، پھر آپ دروازے سے نکل کر صفا کی طرف گئے اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ نے آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. یہ صفا مروہ یہ آیت اس طرح سے آپ نے تلاوت کی اور فرمایا میں بھی وہیں سے آغاز کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے آغاز کیا ہے. اللہ نے آغاز کیا صفا سے، تو ہماری سعی کا آغاز بھی صفا سے ہوگا. فمن حج البیت، بس اب جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرنے آتا ہے، او اعتمر یا عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو فلا جناح علیہ، اس کے لیے اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ حرج محسوس نہ کرے. ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. طواف سے مراد چکر لگائے، جو ہم چکر لگاتے ہیں تو اس کو حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کر لے نہیں کرے، جو ظاہری مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہی مطلب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے عروہ ابن زبیر، انہوں نے سید عائشہ کے سامنے مسئلہ پیش کیا کہ آیت تو بتا رہی ہے کہ مرضی ہے کر لے انسان، مرضی ہے نہ کرے. فلا جناح علی، گناہ نہیں ہے نہیں کرے. انہوں نے کہا بیٹا بات جس طرح سے تم نے سمجھی ہے وہ غلط ہے. اگر جس طرح جو مفہوم تم بیان کر رہے ہو تو آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ طواف نہیں کرتا، اگر وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. الفاظ یوں ہیں کہ اس پر کوئی حرج نہیں اگر وہ ان کا چکر لگائے. اور مقصود آیت یہ ہے جو پس منظر ہے، اسی لیے قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سے بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو نازل ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے، کن وجوہات کن اسباب پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے. تو انہوں نے وجہ ذکر فرمائی. وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ایک تو پہلے انصار جو تھے خاص طور پر، وہ مشلل نامی ایک جگہ تھی، وہاں پہ منات ایک بت تھا، وہاں سے وہ حج اور عمرے کا احرام مان کے جاتے تھے. اور جب وہ جاتے تھے تو وہ طواف کرتے تھے، سعی نہیں کرتے تھے صفا مروہ کی. اب جب اسلام لائے تو ان کے ایک تھوڑا سا سوال پیدا ہوا کہ اب ہم سعی کریں نہ کریں، حرج ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جا کے سب صحیح کر لو. اور دوسرا بعض علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے یعنی پس منظر میں کہ یہاں پر دو بت تھے، ایک صفا کے اوپر ایک مروہ کے اوپر. تو بیت اللہ کا طواف تو وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے ارد گرد بھی بت تھے، وہ تو گرا دیے گئے، اب تو طواف ہو رہا ہے. لیکن صفا مروہ اس کی سعی یہ تو کوئی ایسا اللہ کا گھر نہیں ہے. اللہ نے ذکر فرمایا یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے. اب جو حج کرنے آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا، ابراہیم علیہ السلام، حج اور عمرہ ایک انداز کا ایک ایسے ہے کہ اس کو اگر انسان پوری روحانیت کے ساتھ کرے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے خانوادہ کی زندگی پورے اپنے اندر اتار سکتا ہے. تو حج اور عمرے کے اندر یہ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا اس آیت سے بھی، اور بھی دیگر ادلہ ہیں کہ صفا مروہ کی سعی حج کے اور عمرے کے ارکان میں سے ہے. اس کے بغیر عمرہ یا حج مکمل نہیں ہو سکتا، یہ حج کا ہی حصہ ہے، حج کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی. ومن تطوع خیرا، تطوع کہتے ہیں نفل کو، اضافی کو، زائد کو، جو اضافی کرتا ہے. ایک تو اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ فرض اس نے پورا کر دیا، اور ایک ہے اس نے اپنی طرف سے مزید اضافہ کیا. خیرن لیکن خیر کا، شر کا نہیں. خیر سے مراد کیا ہے؟ جس اضافے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ اتنا ہی اضافہ کر سکتا ہے. جس اضافے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جس نفل کی شریعت نے اجازت نہیں دی، وہ پھر خیر نہیں، وہ شر ہے. یعنی نوافل میں بھی اپنی مرضی کی عبادت میں بھی ایک تو فرض ہے، فرض میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا. نوافل بھی ہم شریعت کی اجازت سے ادا کریں گے. شریعت نے اگر اجازت نہیں دی ساری زندگی کے روزے رکھنا، شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حالانکہ نفل ہے. اسی طریقے سے جو ٹائمنگز نماز کے اوقات کی ممنوع ہیں، ان میں ہم نفل نماز ادا نہیں کر سکتے. ٹائم بھی ہمیں شریعت دیتی ہے، کیفیت بھی شریعت دیتی ہے، انداز بھی، جنس بھی، نوع بھی. یہ 6 چیزیں بہرحال کبھی انشاءاللہ بات آئی تو اس پہ ذکر کریں گے.
فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، شاکر قدردان، آپ کی نیکی کی وہ قدر کرتا ہے۔ اور بڑی مشہور مثال ہے اللہ کی نیکی کی قدر کرنے کی کہ جب انسان ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو محبت سے لیتا ہے اور ایسے پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پیار محبت سے پالتا ہے۔ کل قیامت کے دن پورے اللہ کے لیے جذبے اور اخلاص کے ساتھ کھجور کا چھوٹا ٹکڑا انسان اللہ کی راہ میں جو خرچ کر کے گیا ہوگا، اس کو احد پہاڑ بنا ہوا وہ بارگاہ الہی میں ملے گا۔ فإن اللہ شاکر علیم۔ اور میں نے شاید یہ جملہ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں جنت میں جانے کی جتنی مثالیں ملی ہیں نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی مثالیں، ویسے تو راستے اعمال بے شمار ہیں، لیکن مثالوں ذکر کے کہ پچھلی قوم میں کوئی آدمی تھا، فلاں آدمی جنت میں گیا، اس وجہ سے گیا، وہ آپ دیکھیں گے وہ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے اعمال پر فوکس ہے جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انسان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، قتم کرتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے بینات نازل فرمائی ہیں، نشانیاں، معجزات، والہدا اور ہدایت کی چیزیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ جو ہم نے لوگوں کے لیے واضح کر دی ہیں، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ہدایت کو، معجزات کو چھپانا۔ یہ پس منظر وہی ہے یہود کا کہ جو انہوں نے چھپا کر رکھا چیزوں کو، دین صحیح واضح نہیں کیا، اللہ کے رسول کی نشانیاں، تحویل قبلہ، دیگر چیزیں ہے تو ان کے متعلق، لیکن الفاظ میں عموم ہے، الفاظ جنرل ہیں، جو بھی آدمی یہ کام کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہودی کرتے ہیں، میں اور آپ بھی کرتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص علم چھپائے گا تو وہ بھی اسی وعید کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من سئل عن شیء فکتمہ، جس سے کسی علم کے متعلق سوال ہو اور اس کے پاس علم ہے اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی لگام پہنا کر جہنم میں ڈالے گا۔ تو جو علم چھپاتا ہے ضرورت کے وقت، خاص طور پہ امت کو ضرورت ہے، ان کی حالت ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، ان کو حقیقت حال بتائی جائے، ان کو راہ ہدایت واضح کی جائے، اور وہ نہیں چھپاتا، کیونکہ اگر میں نے حق بول دیا تو میری عزت اور شان میں کمی ہو جائے گی۔ عام طور پہ حق چھپانے والے، ان کا میجر پرابلم یہی ہوتا ہے، حق بول دیا تو میرے فالوئنگ کم ہو جائے گی۔ آج کل فالوئنگ، ریٹنگ، ویوز، لائکس، ہم تو اسی چیز کے زیادہ تر آج کل گرد گھومتے ہیں۔ اگر یہ میری ریٹنگ کم ہو جائے گی اور اس بنیاد پر حق چھپاتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ریٹنگ کم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں اس آدمی پر۔ اور وہ آدمی جو علم پہنچاتا ہے، وہ آدمی جو علم نشر کرتا ہے، اللہ کا علم، اللہ کا دین پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ کی مخلوق ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اگر اللہ کا دین حق بیان کیا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں، استغفار، اللہ اس بندے کو اپنے بخش دے، معاف کر دے۔ طالب علم کے لیے مچھلی پانی کے پیٹ، پانی کے اندر بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے۔ اور ایک آدمی جو حق کو چھپاتا ہے اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور دیگر لعنت کرنے والوں کی۔ آگے 2 آیات بعد آ رہا ہے کہ اس کے اوپر تمام لوگوں کی لعنتیں، یعنی کافروں تک کی لعنتیں ہیں، تمام لوگوں کے اندر کافر بھی آتے ہیں کہ کافروں کی بھی لعنتیں ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ علم کا راستہ ہے بڑا فائدہ مند، لیکن 2 دھاری تلوار ہے، یا سامنے والے کو مار دے گا یا انسان کو خود زخمی کر دے گا، اس میں اب کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا۔ اس پہ جب انسان چلا ہے یا تو جیت گیا، اور جیتا تو بہت آگے جائے گا، نہیں تو اگر ہار گیا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ الا الذین تابوا، توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر جگہ کھولا ہوتا ہے، لیکن اس عمل کی توبہ مخصوص ہے، خاص طریقے کی توبہ ہے۔ ایک تو وہ آدمی اللہ سے توبہ کرے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جن پر لعنت نہیں ہوگی، جو علم چھپایا جنہوں نے لیکن انہوں نے توبہ کر لی، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، خود عمل کیا، وہ بینوا، اور لوگوں کے لیے واضح کیا کہ ہم نے چھپایا تھا اللہ کا دین اور حق یہ ہے، کیونکہ یہ جس قسم کا گناہ تھا، توبہ بھی اسی نوعیت کی انسان کو کرنی چاہیے۔ فاولئک اتوب علیہم، یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، ان پر میں مہربان بھی ہوتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، اور میری صفت یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ ہے کہ میں تواب ہوں،
جب جب انسان لمحے لمحے پر گناہ کر کے آتا ہے میں لمحے لمحے پر اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور رحیم مہربان بھی ہوں۔ لیکن ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ ایک آدمی پکا کافر 100% مرا ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنتیں بھی ہیں، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی لعنتیں ہیں۔ یعنی میں نے ذکر کیا کافر بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ساری انسانیت میں کافر بھی ہیں۔ تو جو آدمی، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جن کفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سے پتہ چل گیا یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین رکھنا ہے جہنمی ہے۔ باقی جو مومن ہے اس کے بارے میں یہ اللہ سے امید رکھیں، دعا کریں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ باقی جو کافر اور پکا کافر مرا ہے، اور وہ ہے بھی مطلب ایسا کافر کہ جس نے لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہیں، تو اس پر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک نارمل کافر تھا، مر گیا، اس کا ذکر کرنے کا کوئی ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات اس کی نسلوں میں کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہو جو تو ایمان لے آتا ہے، یعنی بعض اوقات آپ کے بھی واقفین ہوں گے کہ جن کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، کسی کے ہندو ہیں، کسی کے جیوش سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کے کرسچن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسلام لے آیا، اب اس کے ماں باپ کے متعلق جان بوجھ کر بولنا چھیڑنا یہ غیر مناسب عمل ہے۔ خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ان کے ساتھ کوئی سلوک والا معاملہ، یعنی 1000 سال تک چلاتے رہیں گے اور یہ کہیں گے ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ ایک دن عذاب کو ہلکا کر دے، ایک دن کی چھٹی تو مل جائے کم از کم، ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ملے گی، بلکہ وہ زندگی کیا ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، نہ مر سکتا ہے، اور تو زندگی ملی ہے وہ کوئی جینے لائق ہے نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، وہی رحمان الرحیم ہے۔ بعض اہل علم اس آیت کے متعلق، بعض اہل علم کا خیال ہے، وہ جو میں نے آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اسم اعظم کے متعلق بعض روایات میں آیا کہ وہ 3 صورتوں میں، جس میں ایک سورہ بقرہ کا تذکرہ ہے، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ وہ اسم اعظم یہ آیت یا اس آیت کے اندر ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بہرحال وہ اپنی اپنی کوشش ہے جاننے کی، بعض کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کا آغاز کا قول ہے۔ بہرحال اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی پڑھیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں تو اللہ کی جب تعریف ہو آغاز میں تو ان کلمات کو اللہ کی تعریف میں پڑھ دیں، انشاءاللہ مفید ہوں گے۔ اللہ ایک الہ ہے، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے ہم جھک جائیں، جس کی ہم ہر چیز مانیں، جس کی ہر بات کو مانیں، جس سے محبت بھی کریں، اور اس محبت میں اس کا ڈر اور خوف بھی انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ کیوں کریں جی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے تو مان لیا نا، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو مانتے ہیں کہ جی اللہ ایک ہے، لیکن ایک کافر ہو، ایک اللہ کو نہ ماننے والا ہو، کیوں مانے؟ اب سنیں کیوں مانے۔ اللہ نے آگے 7 قسم کی دلیلیں ذکر کی ہیں، اگلی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، چینج ہونے میں، کبھی رات کبھی دن، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس بڑی بڑی کشتیوں میں جو سمندر کے اوپر چلتی ہیں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، فاحیا بہ الارض، اور اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، مردہ اور بنجر ہو جانے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین میں ہر دابہ کو، دابہ عام طور پہ جانوروں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھیر پھیر کر، گھما گھما کر چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو مسخر ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان چیزوں کے اندر لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ کس طرح کی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اور زمین، زمین میں کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر خزانے رکھے ہیں۔ آج کی دنیا کی ترقی جتنی ہو رہی ہے، سائنس تو کر رہی ہے، ایجادات تو ہیں، لیکن محتاج ہے اللہ کی ان دی ہوئی چیزوں کی، ان نعمتوں کی جو زمین کے اندر دفن ہے، خزانے۔ اس کے بعد واختلاف اللیل والنہار، یہ کبھی کا دن بڑا، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی سردی کبھی گرمی،
ٹھیک ہے نا. وما انزل اللہ من والفلک التی تجری، بڑے بڑے آپ میں سے اکثر بزنس سے تعلق رکھتے ہوں گے، کسی کا امپورٹ کا بزنس ہوگا، کسی کا ایکسپورٹ کا ہوگا. بڑے بڑے جو جہاز آتے ہیں یہاں پر، ابھی خبریں آ رہی تھی جو رشیا سے ہمارے لیے تیل آنا ہے پاکستان کے لیے، وہ جس جہاز میں آنا ہے اس جہاز کو یہاں پر پورٹ کے اوپر اتارنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کیپیسٹی جگہ ہی نہیں ہے. وہ پہلے آئے گا عمان، وہاں سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اور اس کا ایک حصہ پاکستان کے پاس آئے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس پورٹ کے اوپر اتنی بڑی جگہ ہی نہیں ہے کہ اس جہاز کو کھڑا کر سکے. تھوڑا سا انسان غور کرے، یہ لوہا ہے، ایسے پانی میں ڈالتے ہیں ڈوب جاتا ہے، اللہ نے اس کو کیسے چلنے کی صلاحیت دے دی ہے. آسمان سے اللہ پانی برسا دیتا ہے. یقین جانی انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون افرأیتم الماء الذی آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یہ جو زمین کا پانی اللہ کا اس کو نیچے لے جائے تو کون ہے تمہیں واپس اوپر لا کر دینے والا. یہ سسٹم پورا کس نے بنایا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا ہے. آپ یہ بڑے بڑے اولے گرتے ہوئے آج روزانہ کی، ابھی پچھلے ہفتے حیدرآباد میں اولے گرے، وہ تصویریں آئیں، لوگوں نے خبر شیئر کی، تقریباً آدھا کلو، ایک پاؤ کے قریب اس کا ویٹ تھا. اب یہ آدھا کلو یا ایک پاؤ، ہاف کے جی، یہ ہوا کے اندر لٹکا ہوا کیسے تھا؟ گریوٹی اس کو کھینچ کیوں نہیں رہی؟ اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں وہ گر رہا ہے. یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. پانی کتنا پانی برستا ہے بارشوں سے، یہ بادل کیسے ٹھہر جاتے ہیں؟ سحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کس طرح سے ٹھہر جاتے ہیں. یہ سسٹم سوائے اللہ کے کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا. یہ سورج چاند، یہ سسٹم اپنی مرضی سے کبھی نہیں چل سکتے. ان کو بھی اختیار ہوتا اگر میری اور آپ کی طرح، تو سورج بھی اپنی مرضی سے صبح کو 12 بجے اٹھ کے نکلتا. اختیار نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے. اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑ دیجیے، ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھ کر آئے تھے، جہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا تھا. اس سے ایک آیت پہلے تھا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ہی سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. اب ذرا سا اس آیت کو پڑھیے، پھر اللہ کی، یہ تو صرف وہ نعمتیں ہیں جو باہر باہر کی ہیں، اوپر اوپر کی ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں. وہ جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، وہ جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ جو میرے اپنے وجود کے اوپر ہیں، وہ سب کچھ ہیں، وہ تو بات ہی نہیں ہوئی. اب اتنی بات جاننے کے بعد بھی کوئی اللہ کو پہچان نہ سکے، الہ نہ مان سکے، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ بھئی یہ کائنات ایسے تو وجود میں نہیں آ گئی. اس کے باوجود بھی اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں، اللہ کے اتنے کرم ہیں، اللہ کے اتنے احسانات ہیں. آسمان، زمین، بارش، رزق، کشتیاں کا چلنا، جانور زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، آپ کھا بھی رہے ہیں، سوار بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر سامان بھی لاد رہے ہیں، جنگ میں بھی ان کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں، بے شمار چیزوں میں وہ آپ کے کام آ رہے ہیں. بلکہ ایسے ایسے ہیں کہ یہ جانور کے دوسرے جانوروں کو کھا کر آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کر دیتے ہیں. وہ بھی پچھلے دنوں کسی نے ایک تصویر بھیجی بڑی قریب کر کے نا، یہ چہروں کے اوپر اس نے ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کے اور میرے چھوٹے بہت، اب اس کو تو بڑا اس کو کر کے دکھایا ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے، وہ کیا کہیں اس کو، الفاظ بھی سمجھ میں، جانور کہیں کیا کہیں، جانور تو نہیں ہوگا، وہ گھومتے رہتے ہیں اور جو آپ کی ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اسکن کے اوپر اس کو کھا جاتے ہیں. چہرے پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ڈیڈ سیلز جو ہوتے ہیں اسکن کے ان کو کھا جاتے ہیں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ زندہ رہے، فریش رہے. میں اور آپ کہاں ہیں، میں اور کہاں کیا سوچ سکتے ہیں؟ اب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آگے نتیجہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تو پچھلی آیت پر یہ کام ضرور کیجئے گا، یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آج ایک کام دیا ہے کہ رات کو کم از کم ایک چیز کو اچھی طرح گہرائی کے ساتھ جہاں تک جا سکتے ہیں وہ سوچیں کہ اللہ نے اس چیز کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے. کوئی اس پر ریسرچ ہو کسی چیز پر، وہ پڑھیں جو دنیا کے لوگوں نے کی ہیں، گہرائیوں تک گئے پہنچے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کو پہچاننے کی انسان کوشش کرے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ انداد شریک کو کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ اور کچھ لوگ ہیں، انسان ہو، بت ہو، پتھر ہو، جیسے مشرکین مکہ نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے انسانوں کے. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے پھر ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہے، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، وہ ان شریکوں سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں. بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ جو اوپر والی چیزیں، 7 چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں،
ان میں کسی بھی انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے آسمان اور زمین کی خلقت میں، سب بات کی پیداوار ہے۔ بارش کا برسنا مجھے اگر کوئی شریک بناتا تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے بھی برس رہی تھی، بعد میں بھی برسے گی۔ میں کسی کا کوئی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ ساری چیزوں پر انسان غور کرے، پھر لوگ جا کر اللہ کے علاوہ اوروں سے اس طرح محبت کریں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت میں کٹر اور پکے ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت اللہ سے دو باتیں سمجھیے گا۔ ہمارے بھی مسلمانوں میں کسی سے کبھی گفتگو ہو رہی ہو نا، وہ گفتگو کرتے ہوئے قسمیں اٹھا دے گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لیکن اس کو کوئی کہہ دے ویسے کہ ماں کی قسم اٹھاؤ، باپ کی قسم اٹھاؤ، تھوڑا سا رک جاتا ہے آدمی۔ یا کسی کوئی معظم مقرب شخصیت ہو، اولیاء کرام ہو، صحابہ کرام ہو، جن کی ہم عظمت کرتے ہیں، ہونی چاہیے، لیکن ان کے اللہ کے ان کو کہے، ان کی مولا علی کی قسم اٹھا کر کہو، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ لوگوں کو آج صحابہ کرام کی گستاخی پر بھی غصہ آتا ہے، اچھی بات ہے۔ لوگوں کو اہل بیت کی گستاخی پر بھی غصہ آتا ہے، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر بھی غصہ آتا ہے، آنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ کی گستاخی پر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی توحید کو، اللہ سے محبت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ سے محبت چیز کیا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ تو تین کوئی ایسی چیزیں ہیں، یہ بھی کام ساتھ ہی لے لیجئے، کوئی ایسے اعمال قرآن و حدیث میں ہو جو تین ہوں، ایک کر لیجئے۔ اللہ کی اس سے محبت ہے، اس کام سے، اللہ اس کام سے محبت کرتا ہے۔ اللہ توابین سے محبت کرتا ہے، اللہ متطہرین سے محبت کرتا ہے، اور وہ کام میں نہیں کرتا، وہ عمل میرے اندر پختگی کے ساتھ نہیں ہے۔ کوشش کروں اس عمل کو اپنا لوں تاکہ میں اللہ سے محبت کی دلیل پیش کر سکوں، اور اللہ بھی پھر مجھ سے محبت کر لے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور کاش کہ یہ ظالم لوگ اپنی اس کیفیت کو دیکھ سکتے، ولو یری الذین ظلموا، کہ یہ اپنی اس ظالم لوگ اس کیفیت کو دیکھ سکتے۔ کس کیفیت کو؟ اذ یرون العذاب، جب خود یہ عذاب کو دیکھیں گے۔ آج اگر ان کے سامنے وہ منظر آ جائے کل قیامت کا کہ ان کے سامنے عذاب آیا ہوا ہے، اور عذاب دیکھ کر ان کو یہ پتہ چل جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، سب کی سب طاقت تو آج اللہ کی ہے۔ یہ جن کو ہم اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے، ان کی چاپلوسی کرتے تھے، یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور پھر اس سے بڑی مصیبت اور آفت یہ، بچانا تو دور کی بات ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت کو بھی یاد کریں، یہ اس وقت کو بھی دیکھ سکیں کہ جب برات کا اظہار کریں گے، اعلان لا تعلقی کریں گے، ہم نہیں جانتے ان کو کون، الَّذِينَ اتُّبِعُوا، متبعین، جن کی اتباع کی گئی ہے، جن کے نقش قدم پر چلا گیا ہے، جن کو اللہ سے بڑھ کر پوجا گیا ہے، محبت کی گئی ہے۔ کن سے اعلان برات بیزاری کریں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہم پہچانتے نہیں ان کو؟ من الذین اتبعوا، اپنے متبعین سے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے۔ ورأوا العذاب، یہ سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور اس دن سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے، اسباب، نعتیں، تعلقات، وفاداریاں، رشتہ داریاں، کوئی کام نہیں آئے گی کل قیامت کے دن۔ وقال الذین اتبعوا، اس وقت افسوس یہ ہوگا، کہیں گے وہ لوگ جو ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، انسانی تھے سب، کہ ہمیں بچا لیں گے، ہمیں کر لیں گے، ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے۔ اب اس وقت جب ان کا اعلان برات دیکھیں گے، اور بے شمار جگہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، بار بار آتا رہے گا یہ مضمون، لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہمارے لیے واپس پلٹ کے جانا ہوتا۔ کرہ کہتے ہیں واپس پلٹنا، کاش ہمارے لیے آج واپس پلٹ کے دنیا میں جانا مل جائے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم بھی ان کو اسی طرح دھکے ماریں گے، ہم بھی ان کی اسی طرح بے عزتی کریں گے۔ یہ اللہ آج ہمیں بتا رہا ہے، آج ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے برابر شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اختیار آج ہے ہمارے پاس، لیکن کل جب اس کا اظہار ہم کر رہے ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو بھی کر رہا ہوگا اس کو واپسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طریقے سے اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال بطور حسرت کے۔ ان کے اعمال سے مراد امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ اعمال کی وجہ سے جو جنت میں ان کا مقام بن سکتا تھا،
وہ ان کو دکھایا جائے گا کہ اگر انسان کے بچے بن کے آتے، اللہ کی مان کے آتے، تو جنت میں تمہیں یہ مقام ملنا تھا، اور ان کے سامنے ہی وہ دوسروں کو بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا جائے گا۔ مزید حسرت، مزید پچھتاوا، میں یہ بار بار ذکر کرتا رہوں گا، انشاءاللہ میرے پاس پڑھیں گے کہ قیامت کے دن جو یہ جن کو عذاب ہوگا، وہ عذاب ایک طرح کا نہیں، دو طرح کا ہوگا، ایک جسمانی عذاب ہوگا اور ایک نفسیاتی عذاب ہوگا، دونوں انداز سے شدید قسم کا، وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، بڑی سخت پکڑ ہے۔ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم بچ سکیں۔ وما ہم بخارجین من النار، یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، آگ سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ یہاں تک تقریباً ہمارا وہ مضمون جو چلتا آ رہا تھا، جو بیت اللہ کا قبلہ، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب چند آیات اور ہیں بیچ میں احکامات کی، اس کے بعد پھر ایک سورہ بقرہ، چونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورتوں میں زیادہ تمدنی معاشرتی مسائل اور حکومت کے مسائل وہ ذکر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے پھر مضمون پورا ان مسائل کے اندر چلا جائے گا، پھر مسئلے ہی مسئلے اور معاملات ہی معاملات پر گفتگو انشاءاللہ چلے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب۔ اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے زمین میں رکھا ہے سب حلال ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اچھا، دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، حلال اور طیب۔ حلال کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو، وہ چیز ہی حلال ہو، اس کا استعمال، اس کا لینا، اس کا کھانا، اس کا پہننا، استعمال اس کا حلال ہو۔ اور طیب، اس کے حصول کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے، کمائی بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ وہ ایک لطیفہ چلتا ہے، لطیفہ تو نہیں ہے، مطلب آدمی ہے نا گوشت والے کے پاس جاتا ہے اور ویسے اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ حلال ہے، جانور حلال ہے؟ کہتا ہے میرا جانور تو حلال ہے، تم اپنے پیسوں کا بتاؤ وہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں کا حلال ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو جو کچھ زمین میں ہے وہ سب حلال ہے، سب طیب ہے، کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پر حرام کھلانے کا ہوتا ہے، جو اس نے آدم علیہ السلام پر کیا تھا۔ سب سے پہلا وار انسانیت پر بھی حرام کی، جب انسان کے اندر آمیزش ہوتی ہے نا، حرام لقمہ اترتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کھاتا ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دل سخت ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی عام طور پہ۔ اس لیے انسان کو اپنے کھانے پینے پہننے کے اندر ان چیزوں کا سخت خیال رکھنا چاہیے کہ جو لقمہ میرے حلق سے اتر رہا ہے 100% وہ حلال ہونا چاہیے، شک اور شبہ نہ ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آج کے دور میں حرام طریقے معاش پھیل چکے ہیں، بے شمار طریقے ہیں کاروبار کے، بزنس کے، آئی ٹی، یہ وہ، آن لائن بزنس، بے شمار ذریعے ہیں۔ پہلے ہم روتے تھے کرپشن کو کہ جی سرکاری اداروں میں کرپشن ہے، اب بے شمار سوالات آتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس سے بڑھ کر کرپشن ہے۔ کسی کو بھی کوئی چیز لینی ہوتی ہے، بیچنی ہوتی ہے، نیچے والا عملہ بغیر اپنے کمیشن کے کام ہی نہیں کرتا۔ آفس سے تنخواہ تو مل رہی ہے، لیکن یہاں کمیشن دو گے تو تمہارا مال آئے گا، تمہارا مال جائے گا، کوئی چیز خریداری کوئی بغیر کمیشن کے ہی نہیں۔ آپ کا جو بزنس ہے اس کے متعلق اپنی معلومات اچھی طرح سے حاصل کیجئے کہ میں جس انداز میں کر رہا ہوں کام، چاہے بزنس ہو چاہے آپ کی جاب ہو، اس کے متعلق آپ کو پوری کی پوری معلومات ہونی چاہیے۔ یہی انسان کا تقوی ہے، یہی آج کے دور میں انسان کا زہد ہے۔ متقی آدمی وہی ہے جس کا حلال کا کمایا ہے، ورنہ یہ ایسا عذاب بن کے مسلط ہوگا کہ کمایا میں نے ہوگا، جمع میں نے کیا ہوگا، بنایا میں نے ہوگا، مزے اور عیاشی آگے والی نسلیں اڑائیں گی وراثت کے طور پہ، اور عذاب بھی میں نے بھگتنا ہوگا، سوال بھی مجھ سے ہوگا۔ اس لیے اپنے مال کو حلال کیجیے، جتنی ضرورت ہے مل گیا اچھی بات ہے، زیادہ کی حرص انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ تو اپنے مال، یہ فتاوے علماء کے کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے پروفٹ ہے۔ بعض میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، آج کل جیسے بٹ کوائن کا مسئلہ ہر کوئی پوچھتا ہے، اب وہ آپ فتاوے اب تک پڑھیں تو اب تک بہت ساری چیزیں اس کی غیر واضح ہیں، تھوڑا ادھر لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آخر میں پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی 1-2 راتوں کے اندر اندر وہ $53,000 سے $29,000 پہ ایک بٹ کوائن آ گیا، وہ اتنا نقصان ہو گیا۔ انسان پہلے ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر چلے، جوؤں کے راستے میں راتوں رات امیر ہونے کے چکروں میں انسان ایسے ہی ڈوبتا ہے، اور شیطان انہی راستوں سے انسان کو پیچھے لے کر جاتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہارا نہیں تمہارے آباء و اجداد کا دشمن ہے۔ ہم یہ بات پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی، کہ جہاں آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا۔
اس کا کام کیا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، ایسی چیزوں کا جو شرعی اعتبار سے گناہ ہے، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ ہر تمہیں اس کام کا حکم دے گا، تعلیم دے گا، سکھائے گا، راستے آسان کرے گا۔ والفحشاء، اور فحش کا، بدکاریوں کا، یعنی بے لباسی کا، عریانی کا، یہ خصوصی طور پر اس کا ایک ہتھیار ہے، اور یہیں سے بہت سارے لوگ بہک بھی جاتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو کہ جو اللہ کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں شیطان کا ہتھیار ہیں، اور شیطان دشمن ہے کب سے؟ آدم علیہ السلام کے دور سے ہمارا۔ کب تک رہے گا؟ اس نے مہلت مانگی تھی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک، قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس کے یہ تین کام ہیں، اور ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حرام رکھا ہے۔ خاص طور پر وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف نسبت کر کے وہ باتیں کہنا جو انسان کو اللہ نے نہیں بتائیں۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ ان میں ایک چیز، اس کی گفتگو یہ پورا ہے جہاں پچھلی آیت سے شروع ہوئی ہے، اگلی چند آیتوں تک چلے گی۔ ان میں ایک مشرکین کا طرز عمل ہے۔ مشرکین کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، جو آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ ان کے کہنے پر وہ حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں چیزوں کو، جس طرح ہم سورہ انعام میں انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے کہ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو انہوں نے ان کے کہنے پر حرام کیا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا محرم علی ازواجنا، عورتوں کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ اس جانور کے سے جو بچہ پیدا ہوگا، دودھ کی الگ تقسیم ہے، زمین کی زراعت، زمین کی تقسیم الگ ہے، جانوروں کی تقسیم الگ ہے۔ سورہ نام میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس شرک کے حوالے سے۔ تو یہ ان کے کہنے پر چیزوں کو حلال کرنا، شیطان کے کہنے پر، اپنے پیشواؤں کے کہنے پر، حلال اور حرام، یہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور جب حلال اور حرام کوئی کر رہا ہو اسے اللہ کی طرف نسبت کر دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق ہی حلال کو حلال جاننا چاہیے اور حرام کو حرام جاننا چاہیے۔ تو اسی لیے آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیچھے چلو، مان لو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جس کو اللہ نے حلال کیا اسے مان لو، جس کو اللہ نے حرام کیا اسے چھوڑ دو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو جواب دیتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا۔ تو ہماری یہ آباء و اجداد تھے غلط تھے، آج بھی ہمارے یہاں یہی رسم و رواج ہیں، ایک چلا آ رہا ہے رواج کے مطابق، چاہے خاندانی رسم و رواج ہوں، چاہے دینی رسم و رواج ہوں، بس چل پڑا ہے، ٹرینڈ چل پڑا ہے، سب کر رہے ہیں، بھائی ایسے ہی کرنا ہے۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول سے دلیل کہاں ہے، وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، دین سے کہاں ثابت ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بے شمار رسمیں اسی انداز کی ہیں، آپ یقین کریں انسان جب ان رسموں میں پڑتا ہے، ان بدعات میں پڑتا ہے، سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شب برات پہ رش آپ کو پتہ ہے، شب معراج پہ رش آپ کو پتہ ہے، اور جو آخری عشرے کی راتیں ہیں رمضان کی، جس میں سنت ہے جاگنا، انسان پھر اس سے محروم ہوتا ہے، معاشرہ سارا بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے پھر انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو وہ رسم و رواج کے پیچھے چل پڑے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے آبا و اجداد جو تھے، نہ ان کے پاس کوئی عقل نام کی چیز تھی، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، کوئی بات کوئی دین سے ہوتی، کوئی بات کوئی عقل سے ہوتی تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی، نہ ان کے رسم و رواج عقل کے موافق ہیں، نہ ان کے رسم و رواج شریعت کے مطابق ہیں، عقل بھی ساتھ نہیں دیتی، ایسے ایسے عجیب عجیب غریب قسم کے رسم و رواج ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال ایسے ہے، کَمَثَلِ الَّذِي، اس انسان کی طرح، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس جانور کی طرح کہ جس کو ہانکا جا رہا ہے، جس کو پیچھے سے اس کا مالک چرواہ آواز دے رہا ہے، اور وہ نہیں سنتا سوائے کس کے؟ دعا و ندا۔ اس کو ایک آواز آتی ہے، ایک پکار کی آواز آتی ہے، ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے، وہ اس کے کانوں میں پڑتی ہے، اس کو پتہ نہیں آواز کیا آئی ہے۔ ان کافروں کو بھی قرآن و حدیث کان میں جا تو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آیات جا تو رہی ہیں، لیکن ایسی جا رہی ہیں جیسے جانور کے کان میں اپنے چرواہے کی آواز جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مالک اگر مجھے بلا رہا ہے، اس سے سن تو لیا، بلا رہا ہے، اس کو اشارے سے سمجھ میں آ گئی، اگر وہ ٹریننگ یافتہ ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے کھلانے کے لیے بلا رہا ہے یا کاٹنے کے لیے بلا رہا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چل پڑے، ان کو نہیں پتا کہ وہ اس کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آتے ہیں، ان کے کان میں جاتے ہیں، سوائے آواز کے شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی نے اگلے الفاظ ہیں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، صم بہرے بھی ہیں، بکم گونگے بھی ہیں، عمی اندھے بھی ہیں۔ یہ ساری
صفات منافقین کی بھی گزری تھیں کہ نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں. ہم لا یعقلون، یہ عقل مند بالکل بھی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو خوب کھاؤ. اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دینا ہے، اور رزق بھی اللہ کا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب، اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ ایک انسان ایک لقمہ کھانے کا کھائے، فیحمدہ علیہا، اور اس کھانے کے ایک لقمے پر اللہ کی تعریف کرے. پانی کا ایک گھونٹ پیے اور اس پر بھی الحمدللہ کہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو ایک ویسے تو ہم کھانے کے بعد تو دعا پڑھ لیتے ہیں، کھانے کے دوران بھی اگر لقمے، 2-4 لقمے، ایک لقمہ، اس کے بعد یہ الحمدللہ انسان کہے، اللہ کا شکر ادا کرے. میسر بھی اللہ نے کیا ہے، اس کو ہاضمہ عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کے گندگی اور خراب چیز کو جسم سے باہر نکلنے کا راستہ فراہم کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کی مفید چیزوں کو میرے جسم پر صحت اور عافیت کے ساتھ لگانے والا بھی اللہ ہے. تو اللہ کا دیا ہوا کھاؤ. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو بھی دیا. پیچھے آپ نے پڑھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہی حکم اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ امر المرسلین بما امر به المؤمنین، رسولوں کو بھی یہی حکم دیا جو مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم نے بھی پاکیزہ رزق کھانا ہے، جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ کھانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان جو مشہور ہے، آپ سنتے ہیں کہ آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور اس کے بال مٹی میں ہوتے ہیں، کپڑے مٹی میں، اور عجیب شدید سارے دعا کی قبولیت کے اسباب اپنے ساتھ ملا کر اللہ کے سامنے آواز لگاتا ہے یا رب یا رب، بڑی محبت سے، اور اس کی دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا مطعم و حرام، مشرب و حرام، ملبس و حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا تھا، پینا بھی حرام کا تھا، اور لباس بھی حرام کا تھا. اس کی دعائیں کہاں سے قبول کی جائیں؟ یہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لقمہ حرام آپ کی ساری نیکیوں کو قبولیت سے روک دیتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتی. قبول ہونے کے بعد مردود ہو الگ بات ہے، قبول ہی نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں اللہ نے چند چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ حرام کردہ چیزیں چند ہیں، وہ ایک آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اور یہ آیت اسی ضمن میں ہے کہ جو مشرکین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو جانور انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر دیا، اللہ نے فرمایا ایسا کوئی حرام اور حلال جو تمہارے نسلوں میں چلا آ رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. وہ تو تمہارے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ جن کی شدت سے محبت سے تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے تمہیں کر کے دیا ہے. انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تو صرف حرام کیا ہے تم پر مردار جانور. جو جانور حلال ہیں ان کو اگر شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، شرعی طریقے میں 2 چیزیں انشاءاللہ وہ بھی ہم 8ویں پارے میں ہی تفصیل کریں گے. ایک تو بسم اللہ پڑھ کے، اور اوپر سے ان کی گردن کی 4 رگوں میں سے از کم 3 جو ہے وہ کٹنی چاہیے، وہ انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. حلال جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے، اس کے بعد وہ جانور حلال ہو جاتا ہے. یہی حلال جانور ہے، لیکن اگر یہ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے مر جائے گا یہ حرام ہوگا، سوائے مچھلی کے اور ٹڈیوں کے. یہ مردار بھی حلال ہے، تو انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی. تو مردار جانور جو بھی شرعی طریقے سے ہٹ کر مرا ہو وہ مردار ہے. اس کو چاہے آپ نے خود مارا ہو لیکن شرعی طریقے سے نہ مارا ہو، وہ حلال نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ یہ ہم سورہ مائدہ میں آغاز میں انشاءاللہ سورہ مائدہ کی جب تفسیر آئے گی تو اس میں انشاءاللہ یہ جو جانوروں کے حوالے سے یہ آیت وہاں تھوڑی سی دوبارہ ریپیٹ ہوگی. وہاں ذرا مزیدار بحث ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم کی وجود کی کس طرح سے حفاظت کی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم وہاں پڑھیں گے. بددم اور خون کی بہرحال قید 8ویں پارے میں ہی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ دم مسفوح ہونا چاہیے، بہتا ہوا خون جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے، بہتا ہے، وہ خون حرام ہے. آپ اور میں اس کو کھا پی نہیں سکتے. لیکن وہ خون جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ خون اس کے گوشت پر لگا ہوا ہوتا ہے، ہڈیوں پر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ خون حلال ہے کیونکہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ اہل علم مثال دیتے ہیں کہ لفظ خاص ہے لیکن مراد عام ہے. خنزیر کا گوشت نہیں بلکہ پورا کا پورا خنزیر، اس کی چربی بھی حرام ہے، جو کہ حدیث میں تذکرہ اس کا موجود ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل کہتے ہیں، احلال کہتے ہیں رفع الصوت، انسان کا آواز بلند کرنا. غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز ہو، کوئی کھانا ہو، کوئی مشروب ہو، کوئی جانور ہو، اور اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، چاہے ذبح کرتے ہوئے لیا جائے، چاہے ذبح کرنے کے بعد اس کو نظر و نیاز کیا جا رہا ہو تقرباً
کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں ولی کا ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی رضامندی، ان کی خوشنودی، ان کی عافیت کے لیے یہ ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ سب کا سب حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو شخص مجبور ہو گیا، مجبور کیسا ہو گیا؟ اب اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو غیر باغ ولا عاد، ان دو شرطوں کے ساتھ کہ نہ وہ باغی ہو، نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ وہ زیادتی کرنے والا ہو۔ حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان مجبور نہیں ہے پھر بھی کھا رہا ہے، یا مجبوری میں حد سے زیادہ کھا رہا ہے، پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اتنا کھائے مجبوری میں کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ ان حرام جانوروں میں سے کسی چیز کو کھائے گا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ فلا اثم علیہ سے کیا مراد ہے۔ اجازت ہے بھوکا مر جائے، اجازت ہے کھانے کی، نہیں کھایا بھوکا مر گیا کوئی مسئلہ نہیں، یا اس کے اوپر لازمی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھائے، تو صحیح بات یہ ہے کہ لازمی ہے اس کے اوپر کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کوئی حرام چیز میسر ہو تو کھا لے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کیا وہ بھی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، اس میں بڑا شدید اختلاف ہے۔ اس میں بھی بہت سارے علم اس طرف گئے ہیں کہ انسان اس سے بہتر ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کے جسم کی موت اور ایک ہے آپ کے ایمان کو خطرے میں آپ نے ڈالنا ہے، موت کو ڈالنا ہے۔ انسان جسم کو قربان کر دے، اپنے دین کو بچا لے، اور بعض علم اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں، یہ دین کی موت نہیں ہے، وقتی طور پر سمجھوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ بہرحال اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی اجازت دی ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا، من الکتاب، اپنی کتاب میں، تورات میں، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی اس کتاب کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ یہود، یہ تذکرہ ان کی ان صفات کا پہلے بھی گزرا ہے سورہ بقرہ کے درمیان میں، جہاں پر وہ گائے والے واقعے کے بعد جس مسئلے کو ذکر کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم من النار، یہ اس کو بیچ کر جو کھا رہے ہیں، قیمت جو لے رہے ہیں اس کے بدلے جو دنیا کما رہے ہیں، یہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں کے اندر مگر آگ، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یہ کوئی دنیا نہیں ڈال رہے اللہ کی کتاب کو بیچ کر۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کل قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو اللہ کے کلام سے، صحیح کلام سے محروم رکھا تھا، چھپایا تھا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو اندرونی پاک اور تزکیے کے لیے جو اللہ کی کتاب تھی اس سے محروم رکھا، اس کو پہنچنے نہیں دیا، اور پاک ہوئے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں پاک آدمی تزکیے کے بعد جائے گا، اگر تو پہلے سے پاک صاف ہے تو ڈائریکٹ جائے گا، پہلے سے پاک صاف نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھلوا کر پاک صاف کروا کے جنت میں جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو۔ یہ بات منافقین کے تذکرے میں گزری تھی، وہ ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، اتنی قیمتی چیز تھی اس کے بدلے اتنی گھٹیا چیز لے لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی مغفرت، اس کے بدلے تم نے عذاب کو جھیلنے کو قبول کر لیا۔ آگے اللہ نے بھی تعجباً ذکر کیا کہ فما اصبرہم علی النار، یہ صیغہ تعجب ہے، کیا خوب ان کا صبر ہے جہنم کی آگ کو جھیلنے کا، کیا خوب ان کا انداز ہے ان اعمال کو کرنے کا جو ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو ذالک بان اللہ، یہ ہے بھی اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب برحق نازل کی تھی، سچی کتاب نازل کی تھی، اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا، جس کو ملی تھی، جس کے پاس تھی، اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یہ یہودی جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یہ دور کے اختلاف میں ہیں، انہوں نے اس کتاب کو تتر بتر کر کے رکھ دیا، کتاب کو چھپایا بھی، اختلاف بھی کیا، جس سے انسان اصل دین اور حق تک پہنچنے سے محروم رہ گیا۔ اللہ کی توفیق اور مہربانی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا دین ہے، ایک تو وہ صحیح حالت میں محفوظ ہے، اس میں تبدیلی رد و بدل اللہ کی توفیق سے نہیں ہوا۔ اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود آپ ڈائریکٹ اگر اللہ کے کلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے سنتے ہیں، تو جو آدمی اپنے آپ کو مجرد کر کے آ جائے، خالی کر کے آ جائے، ایک تو پہلے سے اس کے اوپر سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، پہلے سے اس کے دماغ میں کچھ ڈالا ہوا ہے، اس کے حساب سے وہ چل رہا ہے، خالی ذہن ہو کے آئے گا، اس کو ہر چیز کلیئر ہو کر مل جائے گی۔ انسان مال کا بہت شدید حریص ہے، فطرت ہے، یہ مال ہے اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ بڑھ کر محبت اللہ سے ہے۔ صحابی نے سوال کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صدقہ کون سا بہترین اور افضل ہے؟ دونوں الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح،
اس کیفیت میں صدقہ کرو، بالکل صحت مند تندرست ہو، تمہیں بھی مال کی ضرورت ہے، آگے امیدیں ہیں، زندگی ہے، اپنے پلانز ہیں، گولز ہیں، اور فقر و فاقے کا ڈر ہے کہ دے دیا تو میں اپنی ضرورت کہاں سے پوری کروں گا۔ اس کیفیت میں صدقہ اگر دو گے تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ مقتول کے ورثاء میں جن کا کوئی قتل ہو گیا، اس کے ورثاء میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دیتا ہے۔ مثال کوئی شخص قتل ہوا، اس کے ماں باپ ہیں، 10 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بھائی ہیں، یہ ورثاء ہیں سارے، ان بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا معاف کر دیتا ہے، باقی 9 کہتے ہیں ہمیں قصاص چاہیے، ایک معاف کر دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔